السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سامعین گرامی قدر، آج کا موضوع حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ لفظ حرمت حرم سے مشتق ہے اور اس کے معنی یہ ہیں شریعت کی نظر میں کہ کسی بھی چیز کی حرمت کو پامال کرنا۔ سامعین گرامی قدر، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، اور یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ توہین نہیں بلکہ توہین کرنے کی جسارتیں ہیں، توہین کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تاریخ میں قدم قدم پر دشمنان اسلام اس طرح کی جسارتیں کرتے آئے ہیں، اور یہ جسارتیں دکھائی بھی دی جا رہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ آسمان کا چاند ہے جس پر اگر تھوکا جائے تو تھوکنے والے کا تھوک اپنے چہرے پر ہی آ کر گرتا ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزائے موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ مشہور ہے سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا، کہ انہوں نے کس طرح کعب بن اشرف کی گردن کو اڑا دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ بخاری میں ہے یہ واقعہ، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح اور واقعہ ہے ابن قتل کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کو قتل کریں، اور اس صحابی نے قتل کیا وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اور یہ ابن قتل کعبے کے دروازے کے ساتھ غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ سامعین گرامی قدر، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا ان مقامات کا اعلان کیا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ پھر آگے مومنوں کو خطاب فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اسی کا معنی حرمت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگ فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور آخرت میں ان کا عذاب رسوا کر دینے والا ہے۔ ایک آیت چھوڑ کے آگے فرمایا: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ملعون ہیں۔ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، جہاں کہیں بھی ملیں، انہیں قتل کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، انہیں دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بات شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی شخص
دنیا میں یہودی بن کر رہنا چاہتا ہے تو یہ برداشت کیا جا سکتا ہے، ہندو بن کے رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے، یہودی بن کے رہنا چاہے، عیسائی بن کے رہنا چاہے برداشت کیا جا سکتا ہے، اگر وہ غیر مسلم رہنا چاہے برداشت ہے، یہ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جب سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، گستاخی کرے، اپنی زبان دراز کرے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تکلیف نہیں دی بلکہ پوری امت کو اس نے گالی دی اور برا بھلا کہا۔ گویا کہ امام ابن تیمیہ کے اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا نہیں بلکہ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔